رسول برادران کرام، قرآن کریم کی آیات ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، یعنی اس سسٹم یہ جو ہے موجودہ اسے بنایا، اس کی جو کچھ بھی ہائٹس تھی یا فاصلے تھے وہ طے کیے، اور پھر ایک بیلنس اسٹیبلش کر دیا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ یہ جو ہے یہ پورا آسمان و زمین، ان میں ایک توازن رکھ دیا۔ یہ توازن جو ہے وہ نیچر کا توازن ہے، فطرت کا، اور یہ فرمایا کہ اس میں کمی بیشی مت کرنا، اس کو خسارہ مت دینا، اس بیلنس کو بگاڑنا مت۔ یہ بیلنس یہ توازن جب بگڑتا ہے تو زمین پر لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں طرح طرح کی۔ وہ چاہے بیلنس بگڑنا ایکولوجیکل بیلنس کی شکل میں ہو، ماحولیات کے، اور چاہے کسی اور انداز کے اندر ہو، بہت وہ ماحولیات کا واٹر کنزرویشن کا خیال نہیں رکھا، کہیں پلانٹیشنز جو ہیں وہ کم ہو گیا، جتنی ضرورت تھی انسانوں نے اس سے زیادہ کاٹ لیا جتنی نیچر کو ضرورت تھی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی، جن پر قرآن نازل ہوا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس وقت کے عرب کے اندر جہاں لوگ جاہل تھے، اور باقی پوری دنیا کے اندر بھی یہ کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی حساب کتاب نہیں تھے کہیں، اس وقت قرآن نے یہ کہا کہ یہ نیچر کے اندر، فطرت کے اندر ایک بیلنس ہے، اللہ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے، یہ نیچر کا بیلنس مت بگڑنے دینا۔ تو قرآن کو تو جہاں بھی جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہیں، یہ تو حیرت انگیز کلام ہے۔ تعصب ہٹا دیا جائے اگر تو، اور پھر مسلمانوں کو قرآن کا علم ہو اور سمجھیں اسے، وہ ایسے نہیں جس شکل میں رٹا کرتے ہیں۔ قرآن کا علم ہو اور لوگوں کے سامنے رکھیں، اور ان کے اندر اگر تعصب نہیں ہو، تنگ نظری نہیں ہو، براڈ مائنڈڈ ہو، تو وہ کہہ اٹھیں گے، ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ تو حیرت انگیز ہے یہ کہ ان کا اب سے 1500 سال پہلے جب تمام دنیا کے اندر جہالت کا اندھیرا تھا، اس وقت یہ باتیں جو ہیں یہ ممکن ہی نہیں تھی کہنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ نیچر کے ساتھ چلنے کے بعد اس کو اسلام کو کہا کہ یعنی اسلام کیا ہے؟ دین جو اللہ نے دیا ہے، اس کا چاہے ایک صفاتی نام، گناتمک نام، یا عربی زبان کے اندر اسلام ہے، مختلف نام الگ دور کے اندر ہو سکتے ہیں، مختلف الگ صفاتی نام، یہ دین فطرت ہے، فطرت کا دین۔ تو جو چیز آپ کو نیچر سے، فطرت سے الگ ہٹی ہوئی محسوس ہو، کسی ایکسپلینیشن کے اندر، کسی مسئلے کے اندر، وہاں کم از کم یہ ضروری ہے کہ کچھ کھٹکیں ضرور، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کہیں کمی تھی، ہمارے اپنے سمجھنے میں کہیں غلطی تھی کہیں۔ اور فطرت اور نیچر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی زبان کے اندر بولتے ہیں کہ یہ تو بالکل نیچرل بات ہے، یعنی وہ باتیں جو سمجھی جا سکیں، آسانی سے سمجھائی جا سکیں، اور جسے بہت سے لوگ مل کر کسی کو سمجھا رہے ہوں، وہ کہے کہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، تو سمجھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کی سمجھ کے اندر، تو ان کی تفہیم میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تو کہیں غلطی نہیں تھی۔ بہت سے کریکشنز ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ فطرت سے ہم آہنگی، ایک سنک ہو جائیں گے آپ، اور اس سے ایک ہم آہنگی ہو جائے گی۔ یہ نظام چلا آ رہا ہے، اس کے اندر دن اور رات ہوتے ہیں، اور دن اور رات سے وقت پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اگر ہمیشہ دن ہوتا تو بہت مشکل ہوتی یہ ٹائم کیلکولیشنز، یعنی اگر ایسا ہوتا ہمیشہ دن، باقی تو اور اس کے جتنے ریپرکشنز ہیں اپنی جگہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، کہ کیا بیماریاں ہوتی، کیا انسان
کا کیسا ذہنی توازن ہوتا، کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیشہ اگر رات ہوتی. لیکن 24 گھنٹے میں زمین اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے اپنے ایکسس کے اوپر، اس سے ایک دن اور ایک رات گزرتا ہے. کبھی دن لمبے ہوتے ہیں تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی برابر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں ملا کر 24 گھنٹے میں یہ اپنا چکر پورا کرتی ہے. اسے انسانوں نے ایک دن کہا. پھر یہ دن گزرتے رہتے ہیں، دن مہینے میں بدلتے ہیں، مہینے سالوں میں بدلتے ہیں. ہماری زندگی میں ہر جگہ پر ٹائم کیلکولیشن آتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہاں ٹائم کیلکولیشن ہوتی ہے. زندگی کا کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں کیلکولیشنز انوالو نہیں ہیں، حساب اور کیلکولیشنز نہیں ہیں. سودا خریدنے کے لیے گئے، کتنے پیسے لے کے گئے تھے، کتنا خریدا، کتنے واپس ہوئے، کیلکولیشنز آ گئی. گھر بننا ہے، کتنا سریا لگے گا، کتنا ریتا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنی برکس اور کتنی اینٹیں اور دوسری چیزوں ٹائل وغیرہ کتنی ضرورت پڑے گی، اس میں سب میں کیلکولیشنز انوالو ہو گئی. اور بہت چھوٹے سے سمپل اس کے اوپر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، بچے کتنے، بڑے کتنے، کیلکولیشنز آ گئی. یہ بہت سب سے زیادہ پریمیٹیو اور چھوٹے لیول پر کوئی گفتگو، کوئی ڈیلنگ ہماری دن رات کی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کیلکولیشنز نہیں ہیں. اور یہ کیلکولیشنز انسان کے لیے بہت ضروری ہے. مثلاً یہ کہ یہ نہیں معلوم ہو کہ کتنے پیسے لے کے گئے تھے، کتنے واپس آئے، تباہ ہو جائے گا. یہ نہیں معلوم ہو گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہو کہ بلڈنگ بننے میں کتنا مٹیریل لگے گا، تو پھر اگر ان پروپورشن کے خلاف لگ گیا تو یا تو پیسے بے تحاشا ختم ہو جائیں گے یا نقصان ہوگا، کہیں بلڈنگ ڈھہ جائے گی. تو ان کیلکولیشنز کی بہت اہمیت ہے انسان کی زندگی میں. اور پھر جیسے انسان آگے چلتا ہے تو پھر وہ کیلکولیشن وقت میں آتی ہیں. جیسے یہ کیلکولیشنز اہم ہیں، ایسے ہی دن رات کی ہر وقت کی کیلکولیشن انسان کی، یہ بے پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کیلکولیشنز کرتا ہے. جیسے یہ اہم ہے ایسے وقت کی کیلکولیشن اہم ہے. وقت کا حساب، وقت کا حساب رکھنے والے جنہوں نے رکھا وہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. زندگی میں ایک ان کے ڈسپلن اور نظم آ جاتا ہے. اور جو وقت کا حساب نہیں رکھنے والے ہیں وہ قومیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اس کا وائس ورثہ، اس سے کیا سائیکی بنتی ہے، ایک سوچنے کا انداز بنتا ہے، ذہن بنتا ہے. اس کا ریورس یا اس کا الٹا یہ بھی ہے کہ وہ قومیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے ہاں وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پہلے کبھی رہی ہو پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ مزاج بن جاتا ہے. اور وہ قومیں جو آگے آتی ہیں وہ اپنا وقت کیلکولیٹ کر کے چلتی ہیں، ایک ایک منٹ کیلکولیٹ کرتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے تاکہ ضائع نہیں ہو جائے. قرآن نے تو اس کو بے پناہ اہمیت دی تھی. مثلاً یہ کہ یہ کہا، بہت بڑی بات ہے، شاید کسی اسکرپچر میں اس انداز میں نہیں ہو. زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ بتا دے کہ وقت ضائع مت کیا کرو. قرآن نے کہا وہاں جب اکٹھا ہوں گے حشر کے دن، حساب ہوگا تو پوچھا جائے گا کچھ لوگوں سے کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ اچھا زمین میں کتنے دن ٹھہرے تھے، کتنا عرصہ ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. تو وہ جواب دیں گے جن سے پوچھا جائے گا، ایک خاص گروپ سے لوگوں سے پوچھا جائے گا، تو کہیں گے کہ پتہ نہیں، شاید ایک دن گزرا ہو، شاید ایک دن کا ہی کچھ حصہ ہی ہو. اور وہاں جا کے تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اب جیسے ایسا ہوتا ہے نا، کہیں کوئی جو زیادہ حقیقی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی میں ہمارے فیض آتے ہیں، کم حقیقی زندگی اور زیادہ حقیقی کی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. مثلاً آپ سو گئے، آپ نے خواب دیکھا. اب خواب میں تو بڑا لمبا عرصہ گزر سکتا ہے، بہت لمبا پیریڈ گزر سکتا ہے. کہ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ نہیں ابھی تو صبح ہوئی، ابھی گھڑی دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کتنی دیر سوئے تھے، ایگزیکٹ ٹائم معلوم ہو جائے گا. گھڑی نہ ہو تو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کتنی دیر سوئے. اچھا صبح شام سے معلوم ہو جائے گا. لیکن کسی ایسی جگہ ہو کہ نہیں باہر نکلیں، بعض لوگ ذرا بہت لمبے سو جاتے ہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوگا دراصل باہر اندھیرا سا ہے کہ یہ صبح کا ہے یا شام کا ہے. تو گھڑی دیکھ کے معلوم ہوگا کہ ارے شام ہو گئی، دن بھر سوتے رہے تھے. یہ جو ٹائم کی بات ہے یا وقت کی بات ہے، کہا کہ وہ کہیں گے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تب ہم حقیقی زندگی میں آتے ہیں.
اس خواب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں خوف ہوتا ہے، کہیں خوشی ہوتی ہے، طرح طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی گزر رہا ہوتا ہے وہ سب حقیقت ہوتی ہے، اس کے اوپر سچ مچ گزر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اور جسم پر اثرات ہوتے ہیں سونے والے کے، خوشی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو جس عالم میں ہے، جو کچھ بھی اس پر گزر رہا ہے، وہ اس میں سے ایک ایک چیز حقیقت ہوتی ہے۔ وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے ارے خواب تھا یعنی یہ حقیقت ہی نہیں تھی، اس وقت تھی، واقعی حقیقت تھی۔ جب آنکھ کھلی اس لیے کہ یہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ حقیقی زندگی آ گئی، تو پھر وہ پہلی والی کو کہتا ہے کہ یہ تو تھا ہی نہیں کچھ۔ ایسے ہی یہ زندگی اور اصل زندگی جو اس کے بعد آخرت کی ہے، جب یہاں سے گزر جائیں گے، یہاں کے لیے سو جائیں گے اور پھر آنکھ کھلے گی، تو اس وقت یہ زندگی اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی سے کتنی گزری۔ یہ ایسا ہوگا کہ جیسے شراب تھی یا دھوکہ تھی، دھوکہ نہیں تھی، حقیقت ہے۔ لیکن حقیقی زندگی کے مقابلے میں جب اس حقیقی زندگی میں پہنچیں گے تو یہ زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے آج کے دن ہماری اس زندگی کے مقابلے میں یہ خواب ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی کچھ گزرا تھا۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن ٹھہرے یا شاید اس سے بھی کم، ہم تو بتا نہیں سکتے۔ جو لوگ وقت گنا کرتے تھے ان سے پوچھ لیجئے۔ بڑی اہم بات ہے کہ کہیں گے کہ جو وقت گنتے تھے، ہم نے تو وقت کو گنا نہیں کبھی۔ اب یہ گھڑیاں تھوڑی کام آئیں گی، یہاں پر دیکھ لیا، جو گنا کرتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی کتنی دیر ہوئی، کس کام میں کتنی دیر لگ گئی، ارے زیادہ وقت ہو گیا، اسے آگے اور ذرا سا خیال رکھیں گے۔ تو وہاں پر یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جب سوال ہوگا کہ کتنا، اور یہ زندگی بڑی بے حقیقت محسوس ہوگی اس حقیقی زندگی میں جانے کے بعد۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے شاید ایک دن یا اس سے بھی کم، اور ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ کیفیت تو ہر ایک کی ہوگی، لیکن کچھ لوگ بتا سکتے ہیں، اس لیے بتا سکتے ہیں کہ وہ گنتے تھے، یہ نہیں گنتے تھے نہیں معلوم۔ اور گنتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ گنتے کا مطلب وہ وقت کو اپنے بہت قدر کرتے تھے، حساب سے چلتے تھے۔ تو جو وقت کی قدر کرتے تھے ان کو وقت کی کیلکولیشنز معلوم تھی، جنہوں نے وقت کو اڑا دیا تھا وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا، شاید ایک دن یا اس سے کم۔ تو پھر جواب ہوگا کہ اب معلوم ہوا کہ تم نے اب جانا اس بات کو کہ بہت کم، قال ان لبثتم الا قلیلا، کہ بہت کم ٹھہرے تھے نا۔ اب یہاں تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بہت کم ہے یہ زندگی، یہاں کے دکھ تکلیفیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض کو بے پناہ ہوتی ہیں کہ کچھ بتائیے، دیکھیے اتنے دن یہ دعا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، کچھ یہ سوچنے کا انداز ہے، اس سے کمپیئر نہیں کرتے اصل زندگی سے۔ اس اصل زندگی کے مقابلے میں کتنا کم ہے، اتنا کم ہے، اس کے فریکشن، اور اس کے نیچے بھی اس کا بھی فریکشن، اس کا بھی فریکشن، یعنی اس 60 70 80 سال کے مقابلے میں وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں، اور پھر ہماری گنتیاں ختم، تو بالکل زیرو کے برابر ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو جب اس کو سامنے رکھتے تب یہ چھوٹا لگتا ہے، تب کسی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے وقتی طور پر اگر محنت کرتے ہیں، اپنا کھانا چھوڑا، اپنی نیند چھوڑی، اپنا آرام چھوڑا، یہ سب چیزیں چھوڑی، اپنی خوشی سے کیا، اس پر کوئی کسی سے شکایت نہیں کرتا، تو ایسے ہی یہ ہے کہ وہ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جسم کو تو ہوئی تکلیف، لیکن ذہنی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شکایت بھی دل میں نہیں آتی، انسان مطمئن بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کنسٹرکٹیو کچھ کیا تھا، اس کے لیے ذرا سی محنت کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ اس زندگی کے اندر ذرا سی ہم نے محنت کی تھی، اتنی چھوٹی سی تھی، ذرا سی محنت کی تھی، اس زندگی سے جب مقابلہ کرتے ہیں، اس کو جب الگ کر دیتے ہیں، تب یہاں کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں کہ دن گزرنے میں نہیں آ رہے، اتنے سال ہو گئے ہمیں تنگی کو، اتنے سال ہو گئے ہمیں پریشانی کو۔ یہ سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے جب ہم حقیقی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال کیا جائے گا اللہ کے ہاں، رب العزت سوال کرے گا کہ اب احساس ہو رہا ہے کم ٹھہرے تھے، تب اسے کم نہیں سمجھا تھا، کہتا ہے کہ جیسے ختم ہی نہیں ہوگی کبھی، تب تو ایسا سمجھتے تھے اور ایسے بیہیو کرتے تھے اور ایسی اپنی زندگی پلان کرتے تھے۔ کاش یہ تم نے پہلے جان لیا ہوتا
لو انکم کنتم تعلمون، یہ پہلے معلوم ہوتا تو اس وقت تم گھاٹے میں نہیں ہوتے، اگر تم نے پہلے وقت کو کیلکولیٹ کر کے رکھا۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنے سنجیدہ انداز کے اندر، اتنے گمبھیر انداز کے اندر، جو ایسے جس جگہ پر پہنچنے کے بعد پھر کچھ اور کر نہیں سکیں گے، اس کا نقشہ پہلے سے کھینچ دیا اور بتا دیا۔ اس درجے کی اہمیت ہے، خالی اتنی سی بات نہیں کہ میں ذرا وقت کی پابندی ہی کیا کروں۔ تو جو قومیں زوال میں ہوتی ہیں وقت کی پابندی نہیں کرتی، وقت کا خیال نہیں رکھتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، لگ گئے، اگر 1.5-2 گھنٹے زیادہ لگ گئے تو لگ گئے۔ تفریح چل رہی تھی، کہیں گھومنے گئے، طے کر لیجیے کتنی دیر کے لیے گئے، وہ بھی بہت ضروری تھا، اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا تھا تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ لیکن کیا پروگرام تھا، کتنا پلان تھا، اس پلان کے اکارڈنگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، چلو ہو گیا، ایک دن زیادہ ہو گیا، آدھا دن زیادہ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ نقصان اٹھانے والی جو نقصان میں رہتی ہیں قومیں، یہ ان کا انداز ہوا کرتا ہے کہ کوئی حرج ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ لگ گیا۔ اس ڈسپلن کو اس درجے تک رکھا قرآن نے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا، کہیں ملنے جاؤ تو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا، وقت لے کر جانا۔ اب تو آج کل تو موبائل ہوتے ہیں، وہ پہلے سے پوچھ لیا کہ بھائی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں، کس وقت آئیں کوئی۔ اب پہلے نہیں تھا ایسا، اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو جانا پڑے گا۔ سورہ نور کے اندر کہا کہ تم اگر کسی کے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان لانے والو دوسروں کے گھروں کے اندر جب بھی جانا داخل مت ہونا، اگر اندر جانے کی گنجائش ہے یا بتا دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، پرمیشن مل گئی تو جاؤ، جب تک پرمیشن نہیں مل جائے تب تک نہیں۔ اور پھر جاتے وقت سلامتی بھیجنا، یعنی کہ مینرزم کو کس درجے تک لے کر گئے۔ یا جب انہوں نے کہہ دیا آ جائیں، آپ پہنچ گئے، کہا سلام کر کے جانا، سلامتی بھیجنا ان کے اوپر، ان کے لیے دعا کر کے داخل ہونا۔ اور اگر وہاں پر تمہیں کوئی نہ ملے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، گئے نہیں ہے کوئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر انٹری مت لینا، وہاں دروازہ کھلا ہو تب بھی، سامنے نہیں نظر آ رہا کوئی تو داخل مت ہونا جب تک پرمیشن نہیں ملی۔ وہ پہلے سے کوئی پرائر پرمیشن نہیں ہو تو اندر نہیں جا سکتے۔ یہ رائٹ آف پرائیویسی دیے تھے۔ اگر وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، ہیں اندر لوگ، اب آپ نے نوک کیا، آپ نے کہا آ رہے ہیں، میں آیا ہوں، بیل بجائی، پہلے سے ٹائم نہیں لیا تھا، آپ نے فون کر کے اطلاع دی کہ میں ہوں باہر، اگر کہا جائے جاؤ واپس اس وقت، تب جب یہ ٹائم وقت پہلے سے طے نہیں ہوا ہے تب، ورنہ تو یہ تو ان کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، جنہوں نے وقت دیا وہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تم سے کہا جائے اس وقت نہیں ملیں گے تو واپس چلے جانا، یہی پاکیزہ طریقہ ہے۔ بتائیے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ میں گیا کسی کے یہاں، اب جانے کے بعد میں نے اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، اور جواب یہ آ جائے کہ اس وقت نہیں مل سکتے، پھر ذرا سب کسی اور وقت مل لیجیے گا، یا وقت لے لیجیے گا، یا پرسوں آ جائیے گا، کل آ جائیے گا، تو میں تو شاید زندگی بھر پھر دوبارہ جاؤں ہی نہیں، بڑے دماغ خراب ہو گئے۔ ہم اتنی دور سے آئے، یہ ذرا سا نکل کر نہیں مل سکتے تھے ہم سے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسے دیکھیں، اللہ کا حکم ہے یہ، آپ کا پہلے سے طے نہیں تھا۔ بات اس کی نہیں ہے کہ کون دور سے آیا اور کون گھر پر تھا اپنے، بات اس کی ہے کہ میں جب دور سے چل کر گیا تھا تو اس وقت گیا تھا جب میرے کوئی ضروری کام نہیں تھے، یا اس میں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا کہ اس وقت جا سکتا ہوں، ان سب کو میں اپنے ایڈجسٹ کر کے میں پہنچا تھا۔ تو یہ رائٹ، یہ حق اس کا بھی ہے کہ اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو جس وقت آپ اس سے ملے۔ یہ ہے اصل بات، فاصلے کی نہیں ہے کہ کون دور سے گیا تھا اور کون قریب تھا، بلکہ یہ ایڈجسٹمنٹ، یہ رائٹ ان کا بھی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اب نہیں کئی دن سے وقت ملا، اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہے، اپنے شریک حیات کے پاس بیٹھا ہے، یا کوئی اور ایسا ضروری کام ہے کہ وہاں سے اس وقت نہیں ہل سکتے، نقصان ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم باہر سے پوزیشن جس کے پاس میں نے کھلوایا اور جس نے مجھے منع کرا دیا کہ کیا مجبوری ہے۔ اب مجھے تو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں گیا، ان کے بڑے دماغ خراب ہو گئے، یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے، ذرا سا 1-2 منٹ مل لیتے خالی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ ذرا سا بھی آپ تیوری پر بل ڈالیں، اندر سے بھی برا مانے، اس کا حق نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم، خوش دلی سے واپس آ جاؤ، اگر کہا جائے واپس جاؤ، کہ اس وقت نہیں گنجائش ہے ملنے کی، اگر پہلے سے کوئی وقت نہیں لی۔ یہ وقت کی اہمیت، یا ان کے لیے بھی ان کا رائٹ آف پرائیویسی بھی ہے، اور ان کے لیے وقت کی اہمیت،
جن کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ کے اپنے لیے بھی۔ کہیں آپ کو یہ تعلیمات اسکرپچرز میں نہیں ملیں گے۔ جو قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں وہ بہت سے ضابطے مقرر کرتی ہیں، چیزیں مقرر کرتی ہیں، اپنے ڈسپلن بناتی ہیں، وہ لوگوں سے کہتی ہیں کہ نہیں نہیں اس وقت آنا، اس وقت نہیں آنا، یوں نہیں کریں گے، ایسے ملیں گے، تو وہ ڈسپلن لوگ اپنے بنا لیتے ہیں، باقی بھیڑ ایسے ہی رہتی ہے۔ لیکن یہ تعلیم تو اس وقت آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے دی تھی اور اللہ کے کلام نے دی تھی کہ تمہیں کیسے جانا ہے، کسی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کب جانا ہے، کب واپس آ جانا ہے۔ لیکن ان کے اپنے وقت کی بات ہے، تم اپنے وقت کا خیال رکھو، کیوں ایسے چلے گئے، کیوں پہلے سے تم نے ایسا نہیں سمجھا کہ، اور نہیں تھی کوئی، وہ تو اس دور کی بات تھی، قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ ذرائع بن جائیں گی کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ آپ اس وقت جائیں یا نہ جائیں، تو اس کے بغیر مت جائیں، اور جائیں اور وہ کہے کہ اس وقت نہیں مل سکتے تو بہت خوش دلی سے واپس آ جائیں۔ میں بات کر رہا تھا وقت کی اہمیت کی اور ڈسپلن کی، اور جو قرآن نے ایک جیسا سماج، جیسا معاشرہ اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو جیسا بنانا چاہا تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سائیکی میں آتی ہیں، یہ نفسیات میں آتی ہیں، ایک مزاج بناتی ہیں، ایک مزاج ڈسپلن کا بناتی ہیں، خالی ایک وقتی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں آپ دیکھیں کہیں پر اگر سکھوں کے گردوارے چلے جائیں تو آپ کو جوتے ترتیب سے، اگر ویسے تو اٹھا کر وہاں رکھنے والے ہوتے ہیں کہ صاف کر کے رکھتے ہیں، وہ سیوا کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں جوتے چوری نہیں ہوتے، تو وہ صاف کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی کوئی کھڑا ہو، آپ جا کے دیکھیں برہما کماری کے ان کے لوگوں کے جا کے دیکھیں، وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر ایک ترتیب سے اتارے ہوئے ہوں گے، دور تک لائن لگی ہوگی صحیح طریقے سے۔ اب مسلمانوں کے پروگراموں کے اندر چلے جائیے کہیں، پورے تلے اوپر دور تک جوتے جوتے ہوں گے، اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے نکل کر جا رہے ہیں، اس کو رونتے ہوئے ادھر ادھر دوسروں کے جوتوں کے اوپر، اور اپنے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں گیا، ایک مل گیا دوسرا نہیں ملا۔ یہ ڈسپلن بتاتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرا کیا جاتا ہے کہ میں جاتے وقت جو پہلے سے کسی نے ترتیب سے رکھا ہے، بجائے اس کے کہ میں ویسے بھاگتا چلا جاؤں، میں اس کے برابر جہاں پہ رکھا ہے ترتیب سے اپنے مطابق چلا جاؤں گا۔ کوئی اگر وہاں پر رکھنے والا ہے وہ تو ٹھیک ہے، نہیں رکھنے والا ہے تو اگر کسی جگہ پر انٹر ہوئے جلسے گاہ میں آپ جا کر دیکھیں ان لوگوں کے، جیسے میں نے نام لیا نرنکاری مشن میں جائیں، انہیں سکھوں کے گردوارے میں جائیں، مرد بیٹھے ہوں گے ایک طرف، ان کے یہاں نہیں ہے ایسا کہ مرد عورت ایک جگہ نہیں ہوں، عورتیں دوسری طرف بیٹھی ہوں گی، مکس تو نہیں بیٹھے، بیچ میں گیلری ہے، لیکن ان کی لائنیں بنی ہوں گی، وہ ڈھنگ سے رو بنی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ گھس گئے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو اجتماع ہوتا ہے نا، کھڑے ہوئے سب لوگ، آ جاؤ قریب آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، اب سب ایک دوسرے میں گھس کر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ آ جاؤ جو ہے لوگوں کے اندر اگر ڈسپلن ہو تو ایسی سیمی سرکل اور رو جو ہے وہ ترتیب سے بنا لیں، آ جائیں قریب آ جائیں، سرکل بھی بنا لیں، لیکن یہ ڈسپلن سے بھی یہ مزاج میں ہے ہی نہیں، تو پھر جو جس کا جہاں پہ گھسنا ہوا وہاں پر گھس گیا، یہ مزاج میں نہیں ہے، یہ ڈسپلن قوموں کے مزاج میں ہوا کرتا ہے۔ اور اسے کمپیئر کر کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ پھر اس کا مطلب ڈسپلن میں آپ سب سے پیچھے ہیں، جن کے میں نے نام لیے ان سب سے پیچھے ہیں۔ یہ بھی وائس ورثہ ہوا کرتی ہے، یعنی اس کا ریورس بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا الٹا بھی۔ جن قوموں کے مزاج میں ڈسپلن آ جاتا ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور جو ایسا کرنا شروع کرتے ہیں ان کے مزاج میں ڈسپلن آ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اسی لیے تو نماز میں ہوتا ہے نا، کتنی تاکید کی گئی، صفیں سیدھی بنانا۔ بھئی کیا ہے، کھڑے ہیں نا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تو کہ نہیں، بالکل سیدھی، ٹخنے سے ٹخنا ملے، کندھے سے کندھا ملے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے درمیان میں کہہ دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے لفظی طور پر سمجھ لیا اسے، اب وہ ٹخنے سے ملانے کی کوشش میں پاؤں آگے بڑھا رہے ہیں، ادھر بڑھا رہے ہیں، دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں چڑھا رہے ہیں کہ ٹکنا ٹکرا، اور پھر بھی نہیں ٹکراتا، یعنی ٹکرا ہی نہیں سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ملتا۔ پاؤں بچا لیں تو پھر پاؤں پہ پاؤں چڑھا لیں گے۔ وہ کہتا ہے حدیث میں حکم ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ آپ کی نماز میں پورے ٹخنے سے ٹخنا مل ہی نہیں سکتا، کھڑے ہو کے بھی نہیں ملے گا جب تک آپ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ نہیں جائیں۔ یہ سیدھ کے لیے کہا تھا، سیدھ ٹخنے سے لینا، ملاؤ تو یہی تو کہا جائے گا، تو لینگویجز میں ہر طرح کے بولا جاتا ہے۔ سیدھ ایسے ہو کہ کندھے سے ہو اور ٹخنے سے ہو، اس لیے کہ پاؤں کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ آگے کے پنجوں سے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہو جائے گا، جس کا پاؤں لمبا ہے اور جس کا چھوٹا ہے، اگر آپ سیدھ ملائیں گے، اگر لائن کوئی کھینچی بھی ہے اور سب لوگ اپنا پنجہ اس لائن پہ رکھ دیں، پیچھے کی ایڑی سے بھی فرق پڑ جائے گا کچھ۔
ٹخنے سے بالکل سیدھا ہے. تو یہ بتایا تھا کہ یہ ٹخنے سے ٹخنا ملا اور اس سے اب اس کا اصل مفہوم کے بجائے ہم نے اس کو لفظی معنوں میں لیا، لیکن تو بیچ میں بات آ گئی تھی. ورنہ اصل بات کیا ہے، صفیں سیدھی رکھو، گیپس نہیں ہوں. اب یہ تو بیماری کے دنوں کی مجبوری ہے گیپس جو ہیں، ورنہ عام حالات گیپس نہیں ہوں آپس میں. کہا کیا ساتھ میں، اگر گیپس ہوں گے تو تمہارے دلوں میں گیپس آ جائیں گے. اس سے کیا تعلق ہے کہ یہاں کھڑے ہیں ذرا سا ایسے دور دور دلوں میں گیپس آ جائیں گے، دلوں میں فاصلے ہو جائیں گے. یہ سائیکی بناتی ہے، اس سے مزاج بنتا ہے کہ جن کے اندر آپس میں تعلق محبت ہے وہ قریب کھڑے ہوتے ہیں، ذرا بچ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ جو چھوت چھات کریں گے، وہ تھوڑا دور کھڑے ہوں گے. غریب ہے، امیر ہے، کپڑے اس کے طرح معمولی ہیں، دوسرے ہیں، تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، مل نہ جائیں. پھر اس سے ایک مزاج بنتا ہے. یہ مزاج جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، یا جو کرنا شروع کرتے ہیں ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے. اس درجے تک ڈسپلن کی بات رکھی تھی، اس ڈسپلن کو یہاں تک لے گئے تھے کہ اگلی صف میں بھی کسی اور کو لے لو ساتھ میں، اکیلے نہیں. یہ اجتماعیت رہے. ہمارے ہاں یہ سب ہونے کے بعد، نمازیں ہونے کے بعد، پانچوں وقت کے نمازیوں کے اندر نہیں آتی اجتماعیت. اب اس کی کیا ریزنز ہے تو الگ بات ہے کہ کیوں نہیں آئی. اس کے باوجود جو پانچوں وقت کی نمازوں میں ہوتے ان میں کیوں نہیں آ سکی. کہیں نہ کہیں وہ اصل نماز میں کمی تھی کسی جگہ. وہ سچ مچ حالت صلاۃ ہوتی اور نماز ہوتی تو پھر اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر کر رہے تھے روزانہ وہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف بن جاتا، زندگی کا حصہ بن جاتا. پہلے تو معلوم ہو لوگوں کو، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ عمل شروع کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ لوگوں کو توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.